بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى آخر الآية صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اسلامی تاریخ اور اسلامی تاریخ سے واقفیت یہ ہر مسلمان کا حق ہے. ہمیں اپنی تاریخ ہم کو یاد رکھنی چاہیے اور وقتاً فوقتاً جب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں تو حقیقت اس کی کیا ہے، سچے واقعات اس کے کیا ہیں، اس کو دل میں اور ذہنوں کے اندر اس واقعات کو تازہ رکھنا چاہیے. آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہم دنیا کے ایک ایسے گوشے میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ہم کو اپنی تاریخ سے کوئی واسطہ ہے، نہ حقیقت سے کوئی واسطہ ہے. جو لوگ دوسرے جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم سنتے ہیں اور پھر اسی کا ہم اقرار بھی کرنے لگ جاتے ہیں، اس کا اعتراف بھی کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی تاریخ سے آگاہی اور واقفیت بہت ضروری ہے اور لازم ہے. آج کے اس خطبے کے اندر ہمارا پہلا قبلہ جس کو قبلہ اولا کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی ہیں. اور پوری دنیا کے اندر آج کے جو خطبے ہو رہے ہیں وہ اسی مسجد اقصیٰ کی بنیاد پر، اس کی تاریخ پر ہو رہے ہیں، کیونکہ آج کل جو حالات وہاں پر چل رہے ہیں ان حالات سے مسلمانوں پر کیا بیت رہی ہے. غزہ کے رہنے والے ہوں یا وہاں آس پاس کے رہنے والے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، ان پر کیا بیت رہی ہے اور کس طرح سے وہ دن گزار رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا نہیں سکتے. ایک سیکنڈ کے اندر، ایک منٹ کے اندر وہاں کے حالات بدل رہے ہیں. تو اس سے پہلے میں ان حالات پر آؤں، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو کوئی بنا تھا وہ اللہ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ ہے. اس کے قرآن پاک کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. بکہ جو مکے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پہلا گھر بنایا وہ مکے میں ہے، اور مکے میں جو مسجد حرام ہے یہ دنیا کے اندر سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے اور اللہ کو ایک ماننے کے لیے بنایا گیا تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں، اس کی عبادت، اللہ کی عبادت کریں. اور مسجد حرام یہ پہلی مسجد ہے، اور جو دوسری مسجد ہے وہ بیت المقدس ہے. اس کے بعد پھر پوچھا گیا ان دو مسجدوں کے درمیان کتنا عرصہ گزرا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا تقریباً 40 سال کے بعد یہ دوسری مسجد وجود میں آئی تھی. اور آپ جب مدینہ منورہ میں جائیں گے تو وہاں پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین، یعنی دو قبلوں والی مسجد. وہاں پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام قبلے اپنا جو پہلا قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کو ایسے اشارے اور ایسی باتیں سامنے آ چکی تھیں اور آپ کی خود بھی خواہش تھی کہ آپ کا یہ قبلہ بدل کر حرم کی طرف آپ کا قبلہ بنایا جائے. تو بعض لوگ مفسرین نے لکھا ہے کہ ظہر کی نماز تھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. حکم آ گیا کہ آپ اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف یعنی پہلی مسجد کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کے اندر اپنے رخ کو کعبۃ اللہ کی طرف کیا، اس لیے اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین رکھا گیا. اور جو جاتے ہیں وہاں پر معلوم ہے کہ پرانا قبلہ کہاں پر تھا اور جدید قبلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. پھر اچانک جو حکم آ گیا پھر آپ نے اپنا رخ کہاں بدل دیا. یہ پوری چیزیں تاریخ ہماری گواہ ہے اس سلسلے میں. تو یہ ہے بیت المقدس. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر نماز بھی پڑھا. پھر آپ نے جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کر گئی. وہ کون سی ذات تھی؟ وہ اللہ کی ذات تھی. معلوم ہے یہ معراج کا واقعہ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بہت سی تکالیف محسوس ہوئی. ایک طرف عبد المطلب کا انتقال ہوا، اس کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا مغموم تھا. تو ایسے حالات میں اللہ رب العزت نے چاہا کہ آپ کو اپنے پاس بلایا جائے، اس لیے آپ کا جو سفر شروع ہوا تھا وہ بیت الحرام سے. اس لیے قرآن پاک کا بالکل 15واں جز ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. راتوں رات اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر جانا ہے. پھر وہاں سے یہاں جو سواری تھی وہ فرشتوں کے ذریعے سے آپ گئے. پھر وہاں سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمان کی طرف کا رخ کیا، 7 آسمان میں آپ چلے گئے. اس کے بعد پھر عرش کے پاس اللہ کے رب العالمین سے جو گفتگو ہوئی بالکل قریب، قاب قوسین او ادنا. قرآن پاک ایسا کہتا ہے کہ بالکل قریب ہو کر دونوں کی گفتگو ہوئی. یہ وہی شہر ہے اور وہی مکان تھا جہاں پر آپ کا جو سفر شروع ہوا تھا آسمانوں کا، وہ بیت المقدس کی سرزمین تھی. اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور مسلمان باقاعدہ اس میں نماز پڑھا کرتے تھے، پوری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھی. یہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلے اس پر فتح پایا گیا اور اس پر قبضہ کیا گیا باقاعدہ. پھر وہاں پر کچھ ایسے حالات بھی آئے کہ دونوں کے درمیان، یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کی طرف بڑے بڑے معاہدے ہوئے اور باقاعدہ ان معاہدوں پر قائم رہے سب لوگ. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے. اور آہستہ آہستہ ایسا بھی ہوا کہ پھر وہ بیت المقدس جو ہے جو پہلا اللہ تعالیٰ کا جو پہلا جو قبلہ تھا ہمارا، وہ پہلا قبلہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، یہودیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا. اور جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو مقابلہ ہوگا وہ عیسائیوں اور یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہم سورہ فاتحہ میں جو آیت پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ پر چلائیے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. یہ کن کا راستہ ہے؟ اولیاء اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، جو نبیوں کا راستہ ہے اور صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے. ان پر چلنے کے لیے ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں اور ہر نماز میں درخواست کرتے ہیں اور ہر نماز کے ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جو جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں. تو تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد یہود و نصارہ ہیں. جو یہود و نصارہ اس لیے خطرناک ہوتے ہیں اپنے اعتبار سے کہ جب چاہیں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں. مسلمانوں کو جب مدینے کے اندر بھی تھے تو وہاں پر بھی جو یہودی اور نصارہ تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کو بھی ستایا، اللہ کے رسول کو ستایا. ان کی وجہ سے نہ جانے کتنی جنگیں ہوئیں. یہ سب سامنے آ کر نہیں کرتے تھے بلکہ پیچھے سے وہ سب کام کیا کرتے تھے، اور آج بھی یہی دنیا میں کام ہو رہا ہے. بہرحال یہ بڑی مقدس ترین زمین ہے اور یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. اس لیے ہر مسلمان کو اس سے محبت ہوتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ محبت ہونی بھی چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد ایسی ہیں جہاں پر آدمی اسی مسجد کے سفر کے ارادے سے جا سکتا ہے. ایک مسجد حرام ہے، مسجد حرام میں اگر کوئی اسی مسجد کے ارادے سے اگر چلا جاتا ہے، سفر کرتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اسی طرح سے مدینہ المنورہ ہے، مدینہ منورہ جو مسجد نبوی ہے، اس مسجد نبوی کو دیکھنے کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے کوئی سفر کرتا ہے تو وہ سفر بھی جائز ہے. اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری مسجد اقصیٰ ہے جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں. وہ بیت المقدس اگر اس کی طرف کوئی اس مسجد کو دیکھنے کے لیے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی سفر کر کے جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طرف سفر کر کے جانے کی بھی اجازت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ عام مسجدوں میں صرف نماز پڑھنے کی غرض سے ان مسجدوں میں سفر کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ اتنی عظمت والی اور ہر آدمی ایسا ہی سمجھے گا کہ عظمت والے چلو اس کی نیت سے سفر کریں گے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنے سے منع کیا، لیکن 3 مسجدوں کی اجازت دی. ایک مسجد حرام ہے، دوسرے مسجد نبوی ہے، تیسرے بیت المقدس ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی شان کتنی بڑی ہے، اس کی عظمت کتنی بڑی ہے.
تو ہم کو چاہیے کہ اس کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں. اب جو حالات ہو رہے ہیں غزہ کے اندر، کیوں ہو رہے ہیں؟ وہاں کے مسلمان سینکڑوں سال سے اس بات کی لڑائی لڑ رہے ہیں، جو بیت المقدس مسلمانوں کا تھا، اس پر قبضہ مسلمانوں کا، وہ یہودیوں کے قبضے میں، اور ان کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، جو محنتیں ہو رہی ہیں، کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی سال کے کسی دوران، کسی مہینے میں یا 10 سالوں کے درمیان اس طرح کے واقعات آ جاتے ہیں کہ جو بنایا ہوا پورا گلستان، ان کے مکانات، ان کے گھر، سب کو برباد کر دیا جاتا ہے. آج بھی دیکھیے منٹوں پر اس طرح سے حملے ہو رہے ہیں کہ نہ چھوٹوں کا خیال نہ بڑوں کا خیال. اتنے جنازے نکل رہے ہیں کہ دیکھ کر آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں کہ مسلمانوں پر اتنے مظالم کیوں ہو رہے ہیں آخر. اور مجھے معاف کیجئے، کتنی حکومتیں ہیں جو اسلامی حکومت کہتی ہیں اپنے آپ کو، مسلم حکومت کہتی ہیں، وہ سب خاموش تماشائی بن کر آج کھڑے ہیں، کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو ڈر ہے اپنی کرسیوں کا، اور ان کو ڈر ہے کہ کہیں اپنی کرسی نہ چلی جائے، کہیں ہم دربدر نہ ہو جائیں. اس ڈر کی وجہ سے آج صرف مسجدوں کے اندر، مسجد حرام میں بھی دیکھیے، وہاں کے ائمہ جو ہیں بڑے چیخ کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کو جزا خیر دے. صرف دعاؤں سے کام نہیں چلنے والا. جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جو جا سکتے ہیں اور جو اپنی جو باتیں وہ منوا سکتے ہیں اور وہاں تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں، ایسے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہاں تک اپنی بات کو پہنچائیں. اگر وہ ڈرے رہیں گے تو پھر حالت کیا ہوگی کہ جو بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، اس کے لیے نہ جانے کتنے سالوں سے لڑا جا رہا ہے، اور کتنے لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکتا. لیکن آج وہی حال آ کے کھڑا ہے. ہم طاقتور ہونے کے باوجود، ہماری تعداد بڑھنے کے باوجود، ہم لوگ بالکل ایک سمندر کے اندر جس طرح سے جھانک رہتا ہے، اس جھانک کی سے مانند ہو گئے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا دنیا کے اندر کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کیوں نہیں رہے گی؟ اس لیے کہ وہ آپس میں ٹکڑے بن جائیں گے، آپس میں اختلافات میں پڑ جائیں گے، ایک پارٹی دوسری پارٹی سے متنفر اور نفرت کرنے والی بن جائے گی. حال یہ ہو جائے گا جس طرح سے سمندر کے اندر جھانک ہوتا ہے اور موجیں اس کو باہر پھینک دیتی ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اسی طرح سے مسلمانوں کو اس حال ہو جائے گا. کسی نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم ایسے وقت جب آپ نے فرمایا کہ جیسے سمندر کا جھانک ہوتا ہے، سمندر کا جو اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے، اس طرح سے ہم ہو جائیں گے تو کیا ہماری تعداد اس وقت کم رہے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نہیں، تعداد کی وجہ سے تم جھانک کی طرح نہیں ہوگے، بلکہ تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن تمہارے دل ایک دوسرے سے الگ ہوں گے، ایک دوسرے سے نا اتفاقی ہوگی، اختلافات ہوں گے، اس کی بنیاد پر آپ ایک جٹ ہو کر کہیں پر لڑ نہیں سکیں گے. آج حالات وہی ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ کافی ہے، لیکن آج کیا بات ہے کہ دوسری قومیں متحد ہو جاتی ہیں. الکفر ملت واحدہ، جتنے بھی کفریہ ملتیں ہیں وہ سب ایک ہو جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہم اتفاق کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کی وجہ سے ہماری طاقت ٹوٹ جاتی ہے. آج دنیا بتا رہی ہے، یہ صرف گاؤں والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ملک والوں کے لیے یہ ایک مزدار ہے، ایک پیغام ہے کہ آپ کہیں پر بھی رہیں، جڑ کر رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں. اگر چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر اگر ہم متحد اور متفق ہو کر رہیں گے تو کیا مجال دوسروں کی کیا ہم پر نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں. لیکن جب ہم خود بھی کر جائیں گے تو پھر دنیا جو ہے ہم کو لقمہ تر بنائے گی اور جیسے چاہے اس کو استعمال کر سکتی ہے. آج فلسطین کے، غزہ کے یہی تو حالات ہیں. اس لیے مسلمانوں پر جو ظلم اور جو ستم ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سے بہت دور ہیں، لیکن ہمارا دل روتا ہے، دل تڑپتا ہے. کتنے لوگوں کے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اندر بیانات ان کے سنیں گے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. اتنے حالات وہاں پر آ چکے ہیں اور ایسی لاشیں نکل رہی ہیں جس کو دیکھنے کی تاب نہیں ہو سکتی آنکھوں کے اندر. یہ ہو رہا ہے ایسے عیسائیوں اور اسرائیل کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے کہ حملے کیے جا رہے ہیں اور ہر چیز پر ان کا جو ہے نشانہ وہ سادھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نشانہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے ماحول میں میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا مسلمان آپس میں اپنے محبت کے اعتبار سے، رحم کے اعتبار سے ایک جسم کی طرح سے ہے.
اگر کسی عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جیسے تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا اور تکلیف سے تڑپتا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کے بارے میں فرمایا اگر کہیں کا کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی امت، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسری امتوں کو بھی اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے. اس لیے کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ایک جسم کی طرح سے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں یہ مثال بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کو جب بخار آ جاتا ہے، اگر سر کا درد ہو جاتا ہے تو کوئی عضو کو شکایت ہوتی ہے تو خالی وہ عضو جو ہے اس کی شکایت کو لے کر نہیں بیٹھتا، اس کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، بلکہ پورا جسم اس کا تڑپتا ہے، درد سے تڑپتا ہے، تکلیف سے تڑپتا ہے. اس لیے آج اتنی دور ان کے حالات ہو رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں ان کے لیے دعائیں حق کریں، دعا کریں. قنوت نازلہ کا ہم ماشاءاللہ اہتمام ہو رہا ہے. مزید اس کے اندر وہ دعائیں پڑھی جائیں جو اللہ سے مانگنے کی دعائیں ہوں. اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہمارے اندر شامل حال ہو جائے. کبھی ہم نماز پڑھنے کے بعد اپنی دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر ان معصوموں کے لیے، ان مردوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے کچھ الفاظ ایسے استعمال کریں اللہ سے کہ اللہ تیری مدد کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. ہم اتنی دور رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ روزے رکھ کر دعائیں کی جائے، صدقہ دے کر دعائیں کی جائے، غریبوں کو دے کر اللہ سے مانگا جائے. اس لیے ایسے ماحول میں ہم ماشاءاللہ بڑے اطمینان ہیں، اپنے گھروں میں آرام ہیں، سکون کے ساتھ ہیں. اللہ ہم کو مزید سکون عطا فرمائے، مزید راحت عطا فرمائے. جو لوگ سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، سکون اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے. ان نعمتوں میں رہ کر ہم ایسے پریشان حال مسلمانوں کو یاد کرنا ہے اور ان کے لیے دعا کرنا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مصیبتیں، جو تکلیفیں وہاں کے رہنے والوں پر آ رہی ہیں اور وہ لوگ بیت المقدس کو بچانے کے لیے اور ان کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی کوشش کو کامیاب فرما. اور جتنی حکومتیں ہمارے مسلم حکومتیں کہلاتی ہیں، اللہ ان کے حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق دے کہ اس بارے میں کچھ ان کی مدد کر سکیں اور کم از کم ان کے حق میں کچھ بول سکیں اور اپنے پیغامات دے سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.